ہے فقط عالم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب او کما قال. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. غزوہ احد کا سلسلہ ہے اور اسی حوالے سے گفتگو ہے، اور آج ہم حضرت حمزہ سید الشہداء کا تذکرہ کریں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب فرمائی. سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. ابو جہل اس امت کا فرعون، اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، نازیبہ الفاظ استعمال کیے آپ کی شان اقدس میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. مکی زندگی کا اصول ہی یہ تھا. مدنی زندگی میں جب آپ ہجرت فرما گئے اور جن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کو اللہ کے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا. اور اگر کسی صحابی نے از خود یہ فعل سر انجام دیا تو آپ نے اس کی تعریف فرمائی، اس کی تنکیر نہیں کی. تو وہ مدنی زندگی انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں جو گستاخان رسول تھے ان کی بابت آپ کا کیا فیصلہ تھا، انشاءاللہ یہ بھی ہم کسی وقت بیان کریں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو برا بلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے. عبداللہ ابن جدعان کی باندی یہ ساری چیز دیکھ رہی تھی جب ابو جہل بدتمیزی اور گستاخی کر رہا تھا. اس باندی نے حضرت حمزہ کو بتلایا کہ آج یہ قصہ ہوا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ جب آپ واپس آتے شکار سے یا شہر سے باہر سے تو آپ سب سے پہلے حرم میں آیا کرتے تھے، اور وہاں پر آنے کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے، کنیز نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. حضرت حمزہ حرم میں پہنچے، وہاں پہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. حضرت حمزہ نے اس کے سر پہ کمان ماری، اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. لوگوں نے چاہا کہ حضرت حمزہ کو پکڑیں اور کچھ معاملہ کریں. ابو جہل نے روک دیا، رہنے دو، آج میں نے بھی زیادتی کی ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے. انہوں نے کہا کہ تو کیوں دل ملا رہا ہے، حضرت حمزہ سے کہا. حضرت حمزہ نے اس وقت جوش میں آ کے کہہ دیا، مجھے یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. انہوں نے کہا لگتا ہے تو بھی صابی ہو گیا. صابی کا مطلب ہے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دینے والا. تو حضرت حمزہ گھر چل پڑے یہ بات کہہ کر. پھر شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ تو نے کیا بات کہہ دی، تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا. اب ایک پریشانی، تردد، تذبذب کی صورت پیدا ہو گئی. دو روایتیں، ایک میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے پوری رات بے چینی میں گزاری، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس پوری رات میں اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا.
صبح اٹھے تو دل میں اسلام کی حقانیت غالب آ چکی تھی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت حمزہ کا اسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ نے اپنے بھتیجے یعنی نبی علیہ السلام صاحب آپ کھلی دعوت دیں، علی اعلان آپ دعوت دیں اسلام کی، نماز پڑھا کریں، آپ کو کوئی کچھ کہے گا دیکھ لیں گے، کیونکہ حضرت حمزہ بڑے جری اور بہادر تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے بڑی بہادری دکھائی تھی، اور غزوہ احد میں یہ ان صحابہ میں سے تھے جن کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں باہر نکل کر لڑائی کرنی چاہیے، مدینہ میں رہ کر دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بڑی بہادری کے ساتھ غزوہ احد میں لڑے، لیکن وحشی بن حرب اس کے مالک نے اپنے چچا کے، جبیر بن مطعم اس کا نام تھا جی، اس نے اپنے چچا کے بدلے کے لیے حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے وحشی بن حرب کو یہ شرط رکھی تھی، تو اگر ان کو مارے گا میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی بن حرب کو یہ لالچ تھا آزاد ہو جاؤں گا، غلامی سے جان چھوٹے گی۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے کہ ان کا سامنے آ کے مقابلہ ممکن ہی نہیں تھا، لہذا وحشی بن حرب اس آڑ میں رہا، اس موقع میں رہا کہ جب مجھے موقع ملے میں چھپ کے حملہ کروں۔ وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپا رہا، اس کو جب موقع ملا اس نے دور سے نیزہ مارا جو حضرت حمزہ کی ناف میں لگا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی، اور بعد میں آپ کی اس شہادت والے جسم کو مسلح کیا گیا، حتیٰ کہ پیٹ کو بھی چاک کیا گیا، آپ کے جگر کو، کلیجے کو، دل کو بھی نکالا گیا، یعنی برا حال کر دیا گیا۔ جب شہدائے احد کے سارے شہداء کو اکٹھا کیا گیا، حضرت حمزہ کے اس جسم کو، شہادت والے شہید لاشے کو جب لایا گیا تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے یہ کہا، تو آپ تو بڑی صلہ رحمی کرنے والے تھے، رحم دلی کرنے والے تھے، اور نبی علیہ السلام اس وقت بڑے پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ میں آپ کے بدلے میں 70 کافروں کو مسلح کروں گا۔ دکھ تھا، غم تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنی آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں گے تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرُوا مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجیے اور آپ کا صبر اللہ کی طرف سے ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غمگین مت ہوں، اور نہ ہی اپنے سینے کو تنگ کرے، مما یمکرون، جو انہوں نے مکر کیا ہے، جو فریب کیا ہے۔ لہذا یہ آیات نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام کو یہ بات بتلائی گئی اللہ کی طرف سے کہ بدلہ 70 کا نہیں ہے، اتنا ہی جتنا آپ کو تکلیف دی گئی ہے، اور اگر آپ صبر کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور صبر اللہ کی مدد کا اور نصرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ باہر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری پھپھی یعنی حضرت حمزہ کی بہن کا مجھے رنج اور غم کی اور ان کی دکھ کی اگر مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی تو میں حضرت حمزہ کے اس شہید لاشے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا اور تاکہ اس کو چرند پرند کھا جائیں، لیکن ان کو دفن کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا، سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے، یہ جتنے بھی اسلام میں شہید ہوں گے قیامت کی صبح تک، ان کے سردار، ان کی سرداری جن کی قسمت میں لکھی جائے گی وہ حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی بات مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، کہ شہداء کے سردار حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔
تو یہ حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ بڑا المناک ہے۔ ایک بات اور میں جو شروع میں کرنی چاہیے تھی، جس وقت حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے چند اشعار پڑھے، وہ اشعار عربی میں ہیں اور وہ بڑے زبردست اشعار ہیں۔ حمدت اللہ ہینا ہدا فوادی الی الاسلام والدین الحنیف، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس وقت میرے دل میں ہدایت آئی اسلام کی طرف، والدین الحنیف، اور دین حنیف کی طرف۔ لدین جاء من رب العزیز، وہ دین جو میرے رب عزیز کی طرف سے ہے۔ خبیر بالعباد بہم لطیف، جو اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر مع ذی اللب حصیف، جب اس کے پیام ہم پڑھے جاتے ہیں تو کامل عقل انسان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ رسائل جاء احمد من ہداہا، اور وہ رسائل یعنی کہ اللہ کی وحی جن کو محمد یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، من ہداہا، جس کی ہمیں ہدایت ہے، بی آیات مبینۃ الحروف، ایسی واضح آیات کے ساتھ، وَأَحْمَدُ مصطفیٰ فینا مطاع، اور احمد مجتبیٰ خدا کے برگزیدہ ہیں ہم میں، لا تغشوہ بالقول العنیف، ان کی واجب کرنا، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے جو وہ لے کر آئے، اور ان کی بات سے نہ چھپاؤ کسی چیز کو۔ فلا واللہ نسلمھا لقوم، خدا کی قسم جب تک ہم تلوار سے فیصلہ نہ کریں، ولما نقضی فیہم بالسیوف، اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے اشعار اس وقت پڑھے تھے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ نے دل میں بات ڈالی تھی۔ سید الشہداء ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی علیہ السلام کو ان کی شہادت پر بڑا دکھ ہوا، انہوں نے 70 کے بدلے کا اس وقت بات کی، اللہ نے فرمایا نہیں، اتنا ہی جتنی آپ کو تکلیف، لیکن صبر بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر تمام اہل اسلام کو جرت اور بہادری سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔